بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کا دن، قیامت کی مختصر کیفیت۔ قیامت سے 40 سال یا 40 ماہ یا ہفتہ پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور خاص قسم کا نرسنگا پہلی مرتبہ پھونکیں گے تو اس کی آواز اس قدر دہشت ناک اور خوفناک ہوگی کہ تمام جاندار چیزیں، انسان، چرند پرند، زمین کے اوپر رہنے والے اور اندر رہنے والے اس ہولناک، دہشت ناک اور خوف سے کانپنے لگیں گے۔ بدن پر لرزہ اور کپ کپی، چہروں کے رنگ فک، دلوں کی حرکت انتہائی تیز ہونی شروع ہو جائے گی، آنکھیں اندر کو بیٹھ جائیں گی اور اسی حالت میں سب کو موت آ جائے گی۔ یوم ترجف الراجفۃ قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعۃ، جس دن ہلے گی ہلنے والی، پیچھے آئے گی اس کے ایک چیخ، دل اس زور سے کانپتے ہوں گے اور آنکھیں خوف زدہ ہوں گی۔ زمین پر اتنا زبردست زلزلہ آئے گا کہ تمام روئے زمین پر کوئی عمارت، کوئی پہاڑ، کوئی درخت اپنی جگہ پر نہیں رہے گا۔ زمین کی بلندیاں اور پستیاں، نشیب اور فراز سب ایک ساں اور برابر ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ کر بے جان جسم کی طرح ہو جائے گا، سورج اور چاند ستارے ٹوٹ کر گدلے اور بے نور ہو جائیں گے۔ دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی، انسان پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے ہوں گے۔ غرض یہ کہ آسمان زمین میں ایسا تغیر و تبدل آئے گا جو اس سے پہلے کبھی کسی کے خیال میں بھی نہ تھا، اور موجودہ تمام نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ کوئی درخت، نہ یہ چشمے، نہ کوئی بسنے والا۔ اس کے بعد عرش الہی سے ایک خاص بارش ہوگی جس کے پانی کی یہ تاثیر ہوگی کہ جس پر وہ پانی پہنچ جائے گا اس کو سرسبز اور زندہ ہونے کے قابل کر دے گا۔ پھر دوبارہ اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ پھر سور پھونکو۔ چنانچہ اس دفعہ کی آواز میں یہ تاثیر ہوگی کہ تمام روحیں اپنے اپنے جسموں میں لوٹ آئیں گی اور اب کی دنیا نئے ڈھنگ پر پیدا ہوگی۔ تیرے ہاتھ اختیار ہے بے شک اے اللہ، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اسرافیل علیہ السلام ہیں، وہی سور، وہی آواز۔ پہلی مرتبہ تباہی ہی تباہی اور دوسری مرتبہ آبادی ہی آبادی۔ اے اللہ، جو کچھ چاہتا ہے اور کرتا ہے، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اللہ پاک وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اب جن لوگوں نے گزری ہوئی مردار دنیا میں خدا کی اطاعت اور نفس کی مخالفت کی ہوگی، وہ اس حادثے میں آرام و چین کے ساتھ بغیر کسی خطرہ اور خوف کے خوشیاں کرتے ہوئے سرخرو ہو کر اٹھیں گے۔ اس روز بہت سے چہرے بارونق اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے راضی خوشی ہوں گے، اور جن لوگوں نے اس مردہ دنیا میں نفس کی اطاعت اور اس کی خواہشات پر عمل کیا ہوگا وہ خوف زدہ ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیۃ، چہروں پر خوائیاں اور دہشت کے آثار ہوں گے، ان کی آنکھیں بے رونق، تاریک اور پھٹی ہوئی ہوں گی۔ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہتے ہوئے اٹھیں گے، یعنی ہائے افسوس اٹھا دیا ہماری آرام گاہ سے۔ جب تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ان سب آدمیوں کو علیحدہ علیحدہ جتھے اور لائنیں کر دی جائیں گی۔ یہودیوں کی ایک لائن، نصارہ کی ایک لائن، مشرکین کی ایک لائن، مسلمانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر ہر پیغمبر کی جماعت میں نیکوں کو ایک جگہ اور بدوں کو ایک جگہ، نمازیوں روزوں داروں کو علیحدہ علیحدہ، حرام کاروں کو جدا، شراب کاریوں کو جدا، چوروں کو الگ، ڈاکوؤں کو الگ۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے لوگ جدا جدا لائنوں میں
ترتیب دے کر کھڑے کر دیے جائیں گے، اور اسی ترتیب و انتظام کے ساتھ اللہ کی پولیس یعنی فرشتے خدا کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ اس کے بعد آسمان کھول دیا جائے گا تاکہ فرشتے انسانوں کے روز نامچے اعمال نامے لے کر وہاں سے اتریں اور ظاہر ہوں۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور یہ آسمان دراڑیں ہی جنت کے راستے بن جائیں گے۔ علماء نے آسمان کے پھٹنے کا یہ سبب لکھا ہے کہ عرش الہی پر خدا تعالیٰ کے خاص تجلی ڈالیں گے، جس کے بعد وہ نیچے کو سرکے گا اور اس کے صدمہ اور ٹکر سے آسمان پھٹ جائے گا۔ اب یہ فرشتے ان اعمال ناموں کو لوگوں کے حوالے کریں گے جنہوں نے مردہ دنیا میں یہ اعمال کیے تھے، اور ان اعمال ناموں کے حوالے کرنے کی یہ ترتیب ہوگی کہ فرمانبرداروں کو دائنی طرف سے دیں گے اور نافرمانوں کو بائیں طرف سے دیں گے۔ اسی طرح اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کہتے ہیں، دائیں طرف کو اصحاب الیمین اور بائیں طرف کو اصحاب الشمال کہتے ہیں۔ دوسری طرف وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور دوسری جگہ اس کی تفصیل اس طرح ہے، پھر جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ خوش ہو کر فرشتوں سے کہے گا، لو پڑھو میری کتاب جس میں میری سراسر بلائی ہی بلائی ہے۔ میں دل سے یقین رکھتا تھا کہ آخرت میں مجھے حساب دینا ہوگا، اس لیے دنیا میں اپنے نفس کا تابعدار نہ تھا بلکہ خدا کی فرمانبرداری کا خیال رکھتا تھا۔ پس ایسا ہی شخص پسندیدہ عیش و عشرت میں ہوگا، اسی پر بس نہیں کریں گے بلکہ اونچے اونچے مرتبے والی جنت میں داخل ہوگا، جس کے مکانات عمدہ، فرش نفیس، برتن سونے چاندی کے ہوں گے، اور وہاں پر نہریں جاری ہوں گی، فوارے ابلتے ہوئے ہوں گے، درخت سرسبز ہرے بھرے پھلوں سے اس قدر لدے ہوئے ہوں گے کہ جھکے پڑے ہوں گے، اسی طور سے کہ جس پھل کی طرف جنتی اشارہ کرے گا اس پھل کا درخت اپنی ٹہنی پھل سے لدی ہوئی اس کے پاس لے آئے گا، اور ان کو خوشخبری دی جائے گی کہ کھاؤ اور پیو، خوب مزے لے کر اس چیز کا بدلہ جو تم نے گزشتہ ایام میں مردہ دنیا میں اپنے نفس کے خلاف اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے اصلی مالک کی اطاعت کی تھی۔ نیک لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں کیوں دیے جائیں گے؟ کیونکہ دائیں ہاتھ بائیں پر غالب رہتا ہے۔ اس ہاتھ میں دینے کے اندر اشارہ ہے کہ اس کی نیکیاں غالب اور وزنی ہیں، اس کی بدیوں پر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی تولیں وزنی ہو گئیں وہ دل چاہتے عیش و عشرت میں ہوگا۔